تم کہو کہ نہیں جی آپ مندر آ جائے کریں ہم مسجد آ جائیں، ایسا اونچی کبھی اس کو پکار لیں کبھی اس کو پکار لیں، گنجائش ایک دین ہے، اور دین کے معاملے میں ثابت قدمی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ثابت قدمی۔ اس کے معاملے میں ڈھیلا پن، کمزوری نہیں، پختگی۔ میں نے آپ کو بار بار کہا پکا ہونا۔ کچے جو ہوتے ہیں وہ خود بھی ڈوبتے ہیں، جو ان کو ساتھ لے جائے اس کو بھی ڈبو دیتے۔ پنجاب والوں کو تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ گڑھے کی مثال ان کے سامنے ہے، وہ روز پکے پہ جاتے تھے، پار لگتے تھے، ایک ہی دن کچے کا واسطہ پڑا تھا نا۔ سونی مہیوال قصہ مشہور ہے، کچے گڑھے کا ساتھ لیا، کچا خود بھی ڈوبا، اس کو بھی پکوں کے ساتھ ہونا ہے۔ کس کے ساتھ؟ اونچی۔ پکا کون ہوتا ہے؟ جس میں لچک نہ ہو، پکا، گنجائش ہی نہیں، کٹ سکتا ہے جھک سکتا نہیں۔ اور یہ پکا بندہ کیسا بنتا ہے؟ یہ اللہ والوں کی صحبت میں بنتا ہے، یہ حلال غذا سے بنتا ہے۔ ناپاک کھانے والے، حرام کھانے والے پکے ہوتے اونچی نہیں۔ یاد رکھنا، جس کی غذا پاک نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اس میں کبھی ایمانی پختگی ہو سکتی نہیں۔ سوکھے ٹکڑے کھا لینا، روکھی سوکھی کھا لینا، وہ نور لاتا ہے، مگر حرام ہو اور مرغن ہو، اس سے آپ کو کچھ بھی حاصل ہوتا نہیں۔ خون میں آپ کے خون کے اجزاء بنیں گے، جا کر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ رگوں میں گردش کرے گا، پاکیزگی تو نہیں آئے گی، اچھائی تو نہیں آئے گی۔ تو دین مضبوط کرنا چاہتے ہو، دین میں پکے ہونا چاہتے ہو، تو غذاؤں کو اچھا۔ عمل کب بہتر ہوگا؟ جب غذا اچھی ہوگی۔ غذا کب اچھی ہوگی؟ جب پاک ہوگی، حلال ہوگی، کمائی درست ہوگی، تو دین کے معاملے میں نرمی ہو سکتی۔ یہ سبق یاد کر لیں، بھولنا نہیں ہے، بھولنا نہیں ہے۔ عقیدے کے معاملے میں نرمی ہو سکتی نہیں۔ عمل میں کمزور ہیں آپ، اپنے آپ کو درست کریں، لیکن عقیدے کی بات آ جائے تو کوئی ہو کسے باشد رعایت ہو سکتی نہیں۔ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ثابت قدمی، پختگی سکھاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رہے، اب معنی یہ ہو گیا کہ ایمان والے سب کے سب ایک جماعت ہیں۔ ایمان والے سب کے سب اونچی، مسلمان ایک ہے، رنگ الگ ہو، زبان الگ ہو، لباس کا انداز الگ ہو، بولیاں الگ ہوں، یہ رنگ، نسل، ذات پات یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایمان ہم کو ایک کر دیتا ہے، ایمان ہم کو ایک۔ آپ کہیں کے رہنے والے ہیں، میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ایک ہے۔ آج ہو رہا ہے نا، جا کے دیکھ لیں، وہاں ساری دنیا کے لوگ آئے، لمبے بھی ہوں گے، ٹھگنے بھی ہوں گے، کالے بھی ہوں گے، گورے بھی ہوں گے، فیر بھی ہوں گے، افریقی بھی ہوں گے، امریکی بھی ہوں گے، یورپی بھی ہوں گے، انڈونیشیا کے ہوں گے، ملائیشیا کے ہوں گے، چائنا کے ہوں گے، یہ ماوراء النہر سینٹرل ایشیا، ساری دنیا کے لوگ ہوں گے۔ سب کی زبان سے یہی نکلے گا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کوئی اور زبان ہوگی؟ نماز پڑھیں گے تو سب کہیں گے اللہ اکبر،
کلمہ پڑھیں گے تو سب کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ہماری خصوصیت ہے. ایمان والو، آج انجیل، زبور، تورات اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، اصلی زبان میں موجود نہیں ہے. برطانیہ میں جاؤ گے وہ بائبل کہے گا، انگریزی میں ہوگی. تو اللہ کے الفاظ ہیں. پوچھ رہا ہوں، کسی کا ورژن، ان کے 5 ورژن ہیں، ان میں سے کسی ایک کی انہوں نے لکھا. چلیں جی، وہاں سے سفر کیا، ہم چلے گئے اسکینڈینیوین، وہاں جائیں گے وہاں کی زبان میں ہوگی. ناروے چلے گئے نارویجن میں ہوگی. آپ وہاں سے آ گئے چائنا، چائنیز میں ہوگی. آپ وہاں سے چلے گئے افریقہ، وہاں افریقانز میں ہوگی. یار اصلی کون سی ہے؟ مگر تم زمین پر ہو یا آسمان میں، مشرق میں ہو یا مغرب میں، جنوب میں یا شمال میں، جہاں جاؤ گے قرآن ایک ہی زبان میں ہے. اللہ یا رسول اللہ. کہیں بھی دنیا کے کسی کنارے پہ اس کو ویسے عربی آتی ہو نہ آتی ہو، نماز پڑھے گا، سورہ فاتحہ آپ سنیں گے، سب کو پتا ہوگا یہ کون سی زبان ہے. تو یاد رکھنا، مسلمان سب کے سب ایک ہیں جو مسلمان ہیں. اب بات آ جاتی ہے، جب میں نے کہا کہ دین صحیح عقیدوں کا نام ہے، اب یہاں میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. موقع آیا ہے اس لیے. یہ دین ایک تھا، قرآن ایک، نبی ایک، کعبہ ایک. یہ مسلمان کیوں الگ الگ ہو گئے؟ یہ آئی ہے بات. میرے پاس ٹائم ہے بہت تھوڑا، اگر آج پوری نہیں ہوئی تو اگلے جمعے کروں گا، حالانکہ حج اور قربانی کا بھی آگے بیان ہونا ہے. سنو توجہ سے. مسلمان اپنے دین سے جتنا قریب ہوگا اتنا مضبوط ہوگا. ہم لوگوں نے دین سے دوری اختیار کر لی. ہمیں قرآن پڑھنے سے دلچسپی نہیں، بہت کم. خوش نصیب ہیں وہ جو پڑھتے ہیں، پھر اور زیادہ خوش نصیب وہ جو اس کو سمجھتے ہیں، پھر اور زیادہ خوش نصیب جو اس پر عمل کرتے. احادیث، صحابہ تھے ایک ایک مہینہ ایک حدیث سننے کے لیے سفر کرتے تھے. ہمارے پاس مجموعے، ہم پڑھتے نہیں. دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جمعے کا دن ہماری شوقت کا دن، قوت کے اظہار کا دن. ہمیں جمعے میں آنے کا شوق نہیں. اب دوسری اذان ہوگی تو دنیا جناب شاید 5 منٹ کے لیے کام چھوڑ دے، وہ بھی سب نہیں پڑھتے. حضور فرماتے ہیں جو جمعہ پڑھنے نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ پڑھنے نہیں آتے. آج مسلمان غفلت میں. یہ عقیدوں کا اختلاف کیوں ہوا؟ کوئی شیعہ ہے، شیعوں کی آگے 20 قسمیں. یہ جی وہابی ہے، ان میں آگے کئی قسمیں. جی یہ دیوبندی ہے، ان میں آگے کئی قسمیں. جی یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا. وہ جو اصلی مسلمان تھا گیا کہاں؟ وہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی شیر خدا رضی اللہ عنہم، وہ صحابہ جیسے کہاں گئے؟ کیا بات ہے؟ سب کے سب دعویٰ کرتے ہیں اللہ کو ماننے، رسول کو ماننے کا، قرآن کو ماننے کا، حدیث کو ماننے کا. پھر اب یہ جو فتنے ہیں کیوں نکلے؟ مسلمانوں کی جب قوت ظاہر ہوئی تو یہود و نصارا، یہودی اور عیسائی، انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم مسلمانوں سے اب قوت کے ساتھ مقابلہ کر سکتے نہیں. افرادی قوت، ہتھیار کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے چلی چالیں.
میری کتاب میں پڑھ لیجئے، میں نے یہ واقعات لکھ دی ہے، بیان بھی کر دی ہے، مزید تفصیل آئے گی سنا دوں گا۔ انہوں نے چلی چالیں، چنانچہ بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ عبداللہ بن سبا، جس کا دل چاہے نام یاد کر لے، اس کو ابن سبا کہتے ہیں، سین بے الف سبا، سواد والا سبا نہیں ہے یہ۔ جب یہودیوں کے ہاتھ سے خیبر بیت المقدس نکل گئے، مسلمانوں نے فتح کر لیے حضرت عمر کے زمانے کے بعد، اس نے یہودیوں کو جمع کیا۔ یہودی تھا یہ، یہودیوں کے بڑے بڑے سیٹھوں کو، جاگیرداروں کو، وڈیروں کو جمع کیا۔ تم سے تمہاری زمینیں چھن گئیں، تمہارا گھر چھن گیا، تمہارا وطن چھن گیا، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ قوت ہی نہیں ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہ واپس لینا چاہتے ہو؟ ان کا کیسے ملے گا؟ اس نے کہا میں دلاؤں گا۔ کیسے دلائے گا؟ اس نے کہا تم میرا کہنا ماننے کا وعدہ کر لو، جو میں کہتا جاؤں وہ کرتے جاؤ، باقی کام میں کروں گا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس جتنے پیسے ہیں دینے کو تیار ہے۔ اس نے کہا جی جو میں کہوں گا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پہلا کام، منافقانہ طور پر کلمہ پڑھ لو، اوپر اوپر سے مسلمان ہو جاؤ، اندر سے یہودی رہنا، دل سے یہودی رہنا، اوپر سے کلمہ پڑھ لینا۔ اس طرح کیا ہوگا؟ تمہیں اپنے علاقوں میں جانے کی اجازت مل جائے گی، دکھاوے کی نماز پڑھنی پڑے گی، دکھاوے کا روزہ رکھنا پڑے گا، اندر سے تم اپنا کام کرو گے، اپنی جگہیں واپس لو، اپنی زمینیں واپس لو، اپنے علاقے واپس لو، مسلمانوں کے اندر رہ کر مسلمانوں کو توڑو۔ اس نے کہا توڑنے کا کیا طریقہ؟ ان کا ہم بتاتے۔ اس نے علاقے چنے جہاں پر پہلی مرتبہ مسلمان پہنچے تھے، مسلمانوں نے وہ ملک پہلی مرتبہ فتح کیے تھے، ان علاقوں میں جا کر انہوں نے بحثیں چھیڑی، نئی نئی بحثیں۔ یہ جو وہابی اور شیعہ فرقے، اس کی ابتدا بتا رہا ہوں۔ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی ہیں، پھر حضرت ابوبکر خلیفہ کیوں بنے؟ یہ سب سے پہلے مسئلہ انہوں نے کیا۔ معاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، نبی کی شان زیادہ ہے تو ہمارے نبی واپس کیوں نہیں آئیں گے؟ بحثیں چھیڑ دی کن لوگوں میں؟ جو جانتے نہیں تھے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بحث ہونے لگ گئی۔ 4 آدمی ادھر بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں، 5 ادھر کر رہے ہیں، 10 ادھر کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہی تھا، بحثوں میں الجھا دیا، آپس میں بحثیں شروع ہو گئیں، گروپ بننے لگ گئے، انہوں نے مسلمانوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ روز نئے سے نیا مسئلہ اسی طرح نکال کے لاتے اور بحث کرتے۔ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، حکم صرف اللہ کا، ان الحکم الا للہ۔ انہی لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، انہی لوگوں نے حضرت علی کو قتل کیا۔ تاریخ پڑھو، یہ تاریخ فرقہ واریت، میری ایک پوری تقریر ہے، میں آپ کو بہت مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ یہ وہاں سے چلے سلسلے۔ مسلمانوں کے علماء جو سچے تھے وہ لوگوں کو بتاتے رہے، مگر جو نئے نئے ہوئے تھے ان کو وہی عقلیات کی بات کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یوں کیسے ہو سکتا ہے، وہ بحثوں میں الجھا کر پھر یہ قدریہ، جبریہ فرقے بنتے چلے گئے۔ کسی نے کہہ دیا اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، بندے کیا کریں گے، جب بندے کر لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ کسی نے کہا دنیا ہی سب کچھ ہے، بعد میں کچھ نہیں۔ یہ اس طرح کی بحثیں شروع کر کے مسلمانوں میں فرقے ڈالے گئے۔ آج بھی طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ کسی کو کافر نہ کہو، کیا پتا کب مسلمان ہو جائے۔ کافر کو کافر نہ کہو، کیا پتا کبھی مسلمان ہو جائے۔ اپنا عقیدہ چھیڑو نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھوڑو نہیں، اور اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھوڑو۔ کہا جاتا ہے نا، یہ کہاوتیں کیوں نکل گئی ہیں؟ جواب مجھ سے سن لو۔ وہ جو کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو، کیا پتا کسی وقت مسلمان ہو جائے، تو مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، کیا پتا کس وقت کافر ہو جائے۔ اور تم کہتے ہو اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں۔ میں قرآن پہ عمل کروں یا تمہاری بات پہ عمل کروں؟ قرآن تو مجھے کہتا ہے کہ اپنے عقیدے پہ پکے رہو اور دوسرا کوئی بات کرے اس کو چھوڑو نہیں۔
اور تم کہتے چھیڑو نہیں. الٹی بات کرتے ہو. یاد رکھو ہمارا دین اسلام ہے. 4 مذاہب ہیں ہمارے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ہمارا ایک مسلک ملانے والا راستہ اہل سنت و جماعت. یہ صحابہ سے چلا آ رہا ہے. یہ لقب آج کا نہیں ہے، یہ صحابہ سے چلا آ رہا ہے. کتاب کا نام فضائل درود شریف. اب بستر لوٹا پارٹی کی لکھی ہوئی، اس میں اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث لکھی ہوئی ہے. اس میں حضرت امام زین العابدین راوی ہے کہ نبی پر زیادہ درود و سلام پڑھنا اہل سنت ہونے کی نشانی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو آج ہمیں لڑوایا جا رہا ہے. اس اہل سنت کے خلاف ساری سازشیں. کہیں کسی کو نکال دیا وہ اللہ کی برائی کر رہا ہے، کوئی نبی کی برائی کر رہا ہے، کوئی قرآن کی برائی کر رہا ہے، کوئی ازواج مطہرات کی، کوئی صحابہ کی، کوئی اہل بیت کی، کوئی اولیاء کی، کوئی علماء کی. ہم اہل سنت و جماعت ہیں جو صحیح عقیدے والے ہیں. حدیثیں ہمارے لیے ہیں. حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا. ما انا علیہ و اصحابی، وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. ابھی یہ اگلی آیت بھی ہے اور یہ بیان جاری ہے. میں نے بتانا ہے ہم کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، ہم کوئی لڑائی والے نہیں ہیں، ہم فساد والے نہیں ہیں. ہم نبی کے غلام ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، نبی کی نسبتوں کا احترام کرنے والے، ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں. یاد رکھنا یہ اہم موضوع. اگر اگلے جمعے آیا، ورنہ اگلے جمعے کہو گے تو حج کا بیان سنا دوں گا، پھر قربانی کا ذکر کرنا ہے. اور اگر آپ چاہیں گے تو میں اس کو آئندہ تفصیل سے، کیونکہ آگے آ رہا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، وہ آیت آ رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.